ذرا اس بات کی لذت تو محسوس کریں، اس کائنات میں جو کچھ ہے، سورج ہے، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، کوہسار، کائنات کی رنگینیاں اور ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو انسان کا دن چڑھتا ہے، اسی کے ذریعے جو ہے ہمارا اناج، پھل وغیرہ پکتے ہیں، اور چاند کی چاندنی سے رات کا اندازہ، اور پھر اس کے ذریعے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ زمین ہمارے لیے نرم کی ہے کہ ہم اس کے اوپر آسانی کے ساتھ چل سکیں، اس میں اناج غلہ وغیرہ بو سکیں۔ بارش کس کے لیے برستی ہے؟ ہمارے لیے برستی ہے تاکہ اناج ہو، اور ہمیں پانی کی جو ضرورت ہے وہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ ہر چیز گنواتے جائیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ یار اللہ نے جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات کو اگر غور سے دیکھا جائے، دیکھیں کتنے طاقتور جانور ہیں، تن آور، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جانور بھی انسان کے قابو میں دے دیے۔ ٹنوں ٹن وزنی جہاز، دونوں طرح کے باہری اور ہوائی جہاز، دونوں کس کے قابو میں ہیں؟ انسان کے قابو میں۔ کتنے سارے لوگ مل کر بھی جہاز کو نہ اٹھا سکے، لیکن ایک انسان ہی اس کو جو ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے، انسان کے قابو میں دے دیا۔ گویا کہ صوفیہ کرام میں یوں سمجھ لیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حضرت انسان کے لیے ہے، اور اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ بلکہ ایک صوفی صاحب کے بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو فرمانے لگے یار کمال ہے نا، دیکھو ذرا کہ جو بقیہ حیوانات بنائے ہیں ان کے بنانے کا انداز بھی اور ہے، اور انسان کو بنانے کا انداز بھی الگ رکھا ہے اس نے، حالانکہ یہ بھی تو جاندار ہی ہے ایک، لیکن اس کے بنانے کا انداز ہی الگ ہے، اور بنا کر پھر خود ہی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بڑا سونا بنایا ہے۔ کہ دیکھو گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، دیگر جانور ہیں، فرمایا دیکھو وہ کھانے کے لیے سر جھکاتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے انہیں نیچا ہونا پڑتا ہے، سر جھکانا پڑتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو ہاتھ اس لیے دیا ہے کہ لقمہ توڑ کے منہ کے قریب لے آ، کھانے کے سامنے جھکنا نہیں، تیرا سر جب بھی جھکے وہ میری ہی بارگاہ میں سر جھکنا چاہیے یا اللہ۔ اور انسان کتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی سر نہیں جھکاتا، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتا، حالانکہ مقصد کیا ہے اللہ نے خود ہی بیان کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان ہو یا جن، فرماتا ہے اللہ میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟